السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ ہم لوگ کلاس 8 کی ہسٹری کا چیپٹر نمبر 4 ڈسکس کر رہے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا اور نان کوآپریشن موومنٹ تک اس کو اسٹڈی کیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں سنا سو آئی سجیسٹ پہلے آپ وہ لیکچر سنو تاکہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہو، دین آپ کو آگے سمجھ آئے گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دلی مسلم پروپوزل 1927۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک۔ اوکے، ہم نے لاسٹ ویڈیو میں نان کوآپریشن موومنٹ کو اسٹڈی کیا تھا، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ گاندھی نے وہ موومنٹ کو چلایا تھا۔ ایٹ دا اینڈ پہ گاندھی کو اریسٹ کر لیا گیا تھا بیکاز چورا چوری کے مقام پہ لوگ پولیس آفیسرس کو مارنا شروع ہو گئے تھے، اور جبکہ گاندھی نے بولا تھا کہ موومنٹ ختم کر دی جائے، لیکن لوگ اتنے غصے میں تھے کہ وہ ماری جا رہے تھے جو آفیسرس تھے ان کو، تو اس وجہ سے گاندھی کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ اسی پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1927 سے 35 تک کے پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان موومنٹ کے لیے۔ سو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے دلی مسلم پروپوزل 1927۔ اب یہ ایک کانفرنس ہوئی تھی جو کہ مسلمانوں نے کروائی تھی اور یہ دلی میں ہوئی تھی۔ ان دس کانفرنس قائد اعظم محمد علی جناح پرپوز دیٹ اف دا ہندو میجورٹی کانگریس ایگری ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ آف مسلمس۔ اس کانفرنس میں قائد اعظم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہندو کی جو کانگریس پارٹی ہے وہ مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی، دین دا مسلم لیگ وڈ گیو اپ دیئر ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ پھر جو مسلم لیگ ہے وہ اپنے جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی وہ بھی کرے گی۔ تو ان میں پرپوزل کون کون سے تھے، مطلب یہ قائد اعظم نے انہیں بولا تھا کہ اگر آپ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرو گے دین پھر ہم اپنے الیکشنز الگ کریں گے۔ اس پوائنٹس میں اس پرپوزل میں کیا کیا کہا تھا قائد اعظم نے؟ پہلا بولا تھا سندھ ٹو بی سیپریٹڈ فرام بمبئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے ہم الگ کریں گے اینڈ میڈ اے سیپریٹ پروونس، اور سندھ کو ایک الگ صوبہ بنائیں گے۔ سیکنڈ انہوں نے کہا تھا انٹروڈکشن آف ریفارم ان دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اینڈ بلوچستان۔ یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ابھی ہم اس کو NWFP، جب ہم پہلے یہ NWFP ہے جو ابھی KPK ہے ابھی پاکستان میں، انہوں نے کہا تھا ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے اور بلوچستان کو بھی انٹروڈیوس کروائیں گے۔ پھر انہوں نے تھرڈ پوائنٹ میں ڈسکس کیا 1/3 ریپرزنٹیشن ان دا سینٹرل لیجسلیٹو شوڈ بی انشور فار دا مسلمس۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ 1/3 جو سینٹرل لیجسلیٹر یعنی کہ اسمبلی میں جو ریپرزینٹ کریں گے وہ مسلمان ہوں گے، یہ ان کا تھرڈ پوائنٹ تھا۔ پھر انہوں نے لاسٹ پوائنٹ میں یہ ڈسکس کیا کہ ہندو مائنورٹیز ان مسلمس میجورٹی پروونس ول بی ویٹیج مور دین دیئر پروپورشن آف پاپولیشن۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ وہ پروونس کو ڈیوائڈ کرو گے تو آپ یہ دیکھو گے کہ اگر مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ ہے تو وہ صوبہ مسلمانوں کے پاس آئے گا، اگر ہندوؤں کی میجورٹی زیادہ ہے تو اس کے پاس جائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس میں وہ کس کے قبضے میں آ رہا ہے کیا ہے، ایسا نہیں، ہم پاپولیشن کی بیسس پہ جائیں گے۔ سو ول دا مسلم ان ہندو میجورٹی پروونسز۔ جو مسلمان ہیں وہ ہندو میجورٹی پروونس میں بھی رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ بھی یہ ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ 4 پوائنٹس تھے ایسے جو کہ انہوں نے اس کانفرنس میں دلی پرپوزل میں ڈسکس کیے تھے قائد اعظم نے۔ کانگریس تھی جو مطلب انڈین کی جو پارٹی تھی اس نے ایکسیپٹ تو کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ الگ الیکشن کرو، اپنے جو کرنا ہے کرو، لیکن جو باقی پوائنٹس تھے کہ سندھ کو الگ کر دیا جائے گا، سندھ کو ایک صوبہ بنا دیا جائے گا، NWFP ہم انٹروڈیوس کروائیں گے، بلوچستان کو انٹروڈیوس کروائیں گے، یہ انہوں نے ان سب پوائنٹس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کانگریس نے، بیکاز یہ جو کانفرنس ہوئی تھی کس کے درمیان تھی؟ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان تھی۔ انہوں نے کہا تھا قائد اعظم نے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اس میں سے جو کانگریس پارٹی تھی اس نے صرف ایک پوائنٹ کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ سیپریٹ الیکشن کرو، لیکن باقی پوائنٹس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو یہ تھا دلی پرپوزل۔ اس کے بعد آتا ہے سیمن کمیشن 1927، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو اس کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نومبر 1927 میں ایک کمیشن ہیڈڈ بائی سر جان سیمن، ایک کمیشن چلائی تھی سر جان سیمن نے، جو کہ سب کانٹیننٹ میں بھیجی گئی تھی برٹش کی طرف سے ٹو انویسٹیگیٹ دا کانسٹیٹیوشنل پرابلم ان برٹش انڈیا، تاکہ وہ جا کے چیک کرے کہ انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل مسئلے کون کون سے ہیں۔ سو دا
کمیشن وچ کمپرائزڈ آف آل مسلم برٹش ممبر، مطلب اس کمیشن میں سارے کے سارے انگریز تھے. ہیڈ ٹو میک ریکمنڈیشن فار دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اور وہی ریکمینڈ کر رہے تھے کہ آگے فیوچر کانسٹیٹیوشن یا ان کی سیاست میں آگے ہونا کیا چاہیے، ان کی کانسٹیٹیوشن میں آگے ہونا کیا چاہیے. وہ صرف انگریز ہی ڈیسائیڈ کر رہے تھے. پھر جو کانگریس تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اب انڈیا میں ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. تو پھر جو کانگریس تھی انہوں نے پورے طریقے سے اس کمیشن سے بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ اس میں کوئی بھی انڈین کا ممبر نہیں تھا، کیونکہ سارے کے سارے انگریز تھے. تو جو انڈین تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. Some members of all India Muslim Leagues wanted to cooperate with the commission. جو مسلمانوں کی جو پارٹی تھی اس میں سے کچھ ممبر ایسے تھے جو کہ چاہتے تھے کہ ہم اس میں اس کا ساتھ دیں، کمیشن کے مطلب اس کا کچھ پارٹ بنے، لیکن کوآپریٹ کریں ان کے ساتھ. لیکن جو قائد اعظم تھے وہ اور جو بڑے گروپ لیڈر تھے انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا تھا. تو پھر جب قائد اعظم ہمارے لیڈر نے بائیکاٹ کر دیا تو پھر باقی لوگوں نے بھی بائیکاٹ کیا تھا. تو اسی لیے انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا سیمن گو بیک، سیمن گو بیک. اس کے بعد پھر ایک نہرو رپورٹ پیش کی گئی 1928 میں. آپ نے یہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے کہ نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی، قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کب پیش کیے گئے، دلی مسلم پرپوزل کب ہوا، سیمن کب آیا، اب وہ جو ایک کمیشن آیا تھا برٹش کی طرف سے وہ کب آیا، ایسا. اب ایک نہرو رپورٹ پیش کی گئی آفٹر دا فیلئر آف سیمن کمیشن. جب وہ کمیشن فیل ہو گیا، سب نے بائیکاٹ کر دیا. سو لارڈ برکن ہیڈ دا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈین افیئر. اب یہ نام یاد رکھنا ہے کہ اس بندے کا نام ہو از دا سیکرٹری آف دا اسٹیٹ آف انڈین افیئر کا اس ٹائم پیریڈ میں 1928 میں کون تھا سیکرٹری. تو آپ کو پتا ہو لارڈ برکن ہیڈ تھا. اس نے دونوں کانگریس اور مسلم لیگ سے بات کی. اس نے پوچھا ٹو ڈرا اے ڈرافٹ فار دا فورتھ کمنگ ایکٹ، کہ آگے والے جو قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے، اس بندے نے جو سیکرٹری تھا ایک کرنٹ افیئر کا ادھر انڈین افیئر کا، اس نے انڈین پارٹی سے بھی اور مسلمانوں کی پارٹی دونوں سے پوچھا، بات کی کہ آپ اپنے آنے والے ایک ایکٹ جو ہم قانون لاگو کرنے والے ہیں اس کے کچھ پوائنٹس اپنے ڈرافٹ کر کے ہمیں دے دو. وچ واز ایگریبل، جس میں دونوں نے ایگری کر دیا، مسلمانوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی. موتی لال نہرو جو ہے اس نے پریزنٹ کی تھی رپورٹ 1928 میں. اب یاد رکھنا کس نے ریپرزینٹ کی تھی، موتی لال نہرو نے، اور 1928 میں. اور اس رپورٹ کو کہا گیا نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ ڈیڈ ناٹ سپورٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ. لیکن اب پیچھے تو انڈین مان گئے تھے کہ ہم سیپریٹ الیکشن کریں گے لیکن باقی پوائنٹس نہیں کریں گے. لیکن جب نہرو نے رپورٹ پیش کی تو اس میں یہ ایگری نہیں تھے کہ مسلمان الگ سے الیکشن کریں. سو ون آف دس ہز پرپوزل اسٹیٹ دیٹ ہندی شوڈ بی میڈ دا اسٹیٹ لینگویج آف انڈیا. لیکن اس کی ایک پرپوزل میں ایک لائن یہ تھی کہ ہندی کو انڈیا کی اسٹیٹ لینگویج قرار دیا جائے. تو یہ تھا نہرو رپورٹ، اور اس کو کس نے پیش کی، موتی لال نہرو نے. اسی لیے اس کو نہرو رپورٹ کہا گیا. اور اس نے الیکشن ہونے سے انکار کیا کہ الگ الیکشن نہیں کرنے. اور اس کے بعد اس میں ایک لائن یہ تھی کہ ہندی کو نیشنل لینگویج قرار دیا جائے. اس کے بعد قائد اعظم نے بھی اپنے پوائنٹس کو شیئر کیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 14 نکات قائد اعظم نے پیش کیے تھے جو کہ 1929 میں. قائد اعظم ٹرم دا نہرو رپورٹ ایز اے ہندو ڈاکومنٹ. قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کو کیا نام دیا، ہندو ڈاکومنٹ کا. اینڈ ریجیکٹڈ اٹ آن دا بہاف آف مسلم لیگ. اس نے جو رپورٹ پیش کی تھی نہرو نے، قائد اعظم نے اس رپورٹ کو پورے طریقے سے ریجیکٹ کر دیا تھا، یعنی کہ کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اور پھر محمد علی جناح نے ڈیسائیڈ کیا تھا، یعنی کہ قائد اعظم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے بہاف پر 14 پوائنٹس کو پیش کریں گے. دے ور ویلکم بائی گروپ آف انڈین مسلمس، اور ان کو ویلکم کیا گیا ان سب پوائنٹس کو. سو مین پوائنٹ ان میں کون کون سے تھے؟ پہلا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سسٹم ہو گورنمنٹ کا، پروونشل آٹونومی. اب فیڈرل سسٹم اب ہمارا ہے نا، اسلام آباد میں فیڈرل سسٹم ہے. تو یہ انہوں نے تب پوائنٹ شیئر کیے تھے. تو پھر جب پاکستان الگ ہوا تو پھر یہ ہم نے پاکستان میں کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ اینڈ افیکٹو ریپرزینٹیو آف مائنورٹیز ان ایوری پروونس. مائنورٹیز کون ہیں؟ جس میں
ہندو مسلم کرسچنز مطلب ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بھی ہر صوبے میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. مسلم ریپرزنٹیشن ان سینٹرل لیجسلیٹو شل ناٹ بی لیس دین 1/3. تو انہوں نے ایک پوائنٹس میں ڈسکس کیا تھا کہ سینٹرل لیجسلیٹو میں جو ریپرزینٹ ہوگی وہ مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ آف سیپریٹ الیکشن، کہ ہمارے سیپریٹ الیکشن ہونے چاہیے. مسلم میجورٹی پروونس ٹو ہیو ڈیفائنڈ باؤنڈریز، جہاں پہ مسلمانوں کی زیادہ میجورٹی ہے جو ان کے پاس صوبے ہیں اس کو ایک حد تک باؤنڈریز میں رکھا جائے، اس میں ہندو انٹرپٹ نہ کریں. پھر فل ریلیجن لائبرٹی ٹو آل دا کمیونٹیز ہوں. پھر نو لا شیل بی پاسڈ وداؤٹ دا 3/4 ریپرزنٹیشن آف دا کمیونٹی. انہوں نے کہا تھا کوئی بھی قانون پاس نہیں کیا جائے گا جب کہ 3/4 ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی کمیونٹیز کی. اس میں ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے گا، مائنورٹیز بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، برٹش انگریز وہ مسلمان بھی ہوں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تب تک آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ لوگ مائنورٹیز یا میجورٹی 1/3-4 ریپرزنٹیشن کمیونٹی کی نہ ہو اس میں. نیکسٹ پوائنٹ ہے دا پروونس آف سندھ. اس نے جو قائد اعظم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو انہوں نے انگریزوں جو تھے انڈین، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس بات کو. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سندھ کو بمبئی سے الگ کریں گے، ان کے پوائنٹ میں یہ بھی شامل تھا. پھر انہوں نے کہا تھا ہم NWFP کو اور بلوچستان کو بنائیں گے، انٹروڈیوس کروائیں گے، جو کہ یہاں پہ پاکستان میں ہوا بھی. مسلمان شوڈ ہیو اے ڈیسنٹ کوٹا ان دا گورنمنٹ سروسز. اب جس طرح اب ہم کسی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے نا کہ وومن کا اتنا کوٹا ہے، مائنورٹیز کا اتنا کوٹا ہے، ڈسیبل پرسن کا اتنا کوٹا ہے یا میل کا اتنا کوٹا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر گورنمنٹ جاب کے لیے، گورنمنٹ سروسز کے لیے ایک ڈیسنٹ مسلمانوں کے لیے کوٹا ہونا چاہیے. سو پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ لینگویج کو پروٹیکٹ کیا جائے. 1/3 مسلم منسٹریز ٹو بی الاؤ ان دا سینٹرل پروونس. اب اس میں 1/3 منسٹری ہونی چاہیے مسلمانوں کی پروونسز میں. نو چینج ان دا کانسٹیٹیوشن ٹو بی میڈ وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا کمیونٹی. اس نے کہا تھا کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ اس میں ساری کمیونٹیز مل کے بات نہ کرے. الگ ایک بندہ، ایک کمیونٹی یا کوئی پارٹی اس کو چینج نہیں کر سکتی. تو یہ تھے 14 پوائنٹ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی لانگ میں آ سکتے ہیں اور کافی دفعہ آئے بھی ہیں، تو اس کو آپ نے اچھے سے 14 کے 14 یاد کر لیں. یہ نہ کہو کہ ہم 6 کر لیں، 8 کر لیں، 12 کر لیں، نہیں. 14 پوائنٹ میں کیا ڈسکس کیا گیا یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے. سو دیز 14 پوائنٹس made it clear that قائد اعظم محمد علی جناح was the true leader and representative of the Muslim of India. ان 14 پوائنٹ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قائد اعظم ایک سچے لیڈر تھے اور مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، کیونکہ ان سب پوائنٹس میں انہوں نے صرف مسلمانوں کی بات کی ہے. مسلمانوں کو آگے رکھنا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ کرنا ہے. سو سبسیکوینٹلی قائد اعظم اٹینڈیڈ دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان لندن. پھر اس کے بعد قائد اعظم نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کی، کہاں پہ؟ لندن میں. ویئر ہی فارورڈڈ دا ویو پوائنٹ آف دا مسلمس ان لائن ود ہز 14 پوائنٹ. جب وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی، یہاں بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے قائد اعظم نے اپنے ان 14 پوائنٹ کو ڈسکس کیا اور بتایا کہ یہ ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم سائڈ باکس دیکھ لیتے ہیں، جو سائڈ باکس بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہسٹری میں. ان 1896 میں محمد علی جناح بیکیم دا ینگسٹ انڈین ٹو پاس دا بار ایگزامینیشن فرام لنکن ان انگلینڈ. مطلب یہ پہلے محمد علی جناح سب سے چھوٹے انڈین تھے، کیونکہ پہلے انڈیا میں رہ رہے تھے تو سب انڈین تھے، پاکستان کا نام بھی نہیں تھا تب. تو یہ پہلے تھے جنہوں نے لاء کا جو وہ تھا ایگزام وہ پاس کیا تھا انگلینڈ میں. ایٹ دا ایج آف 20 جناح واز دا اونلی مسلم بیرسٹر ان دا سٹی آف بمبئی. 20 سال کی عمر میں جناح جو تھے وہ پہلے مسلمان بیرسٹر تھے بمبئی کے شہر میں. تو یہ آپ کو ایک MCQs کے طور پہ یا پھر ایک شارٹ کوشچن کے طور پہ آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب علامہ محمد اقبال 1930. علامہ محمد اقبال was a poet, philosopher and thinker who wrote many books to create the sense of خودی. علامہ محمد اقبال پوئٹ بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، تھنکر بھی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ بکس لکھی جس میں انہوں نے کیا پیغام دیا؟ خودی کا پیغام دیا، سیلف اسٹیم کا. امنگ دا ڈاؤن مسلم امہ، مطلب مسلمانوں کے لیے انہوں نے خودی کا پیغام دیا. ہی روٹ مینی پوئمس
ٹو اویکن دا مائنڈ آف دا انڈین مسلم. انہوں نے کچھ ایسی نظمیں لکھی جن سے مسلمان جو انڈین کے تھے ان کا دماغ کھلا یا کھولنے کے لیے انہوں نے لکھی, جو کہ ریزائن کر چکے تھے اپنے آپ کو کہ اب وہ مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری قسمت یہی ہے, ہم نے انگریزوں اور انڈین کے دباؤ میں آ کے رہنا ہے ساری زندگی. تو ان کی نظموں نے ان کو جگایا, ان کو ایکٹیو کیا. علامہ محمد اقبال ڈیلیورڈ دا پریزیڈینشیل ایڈریس ایٹ آل انڈین مسلم لیگ اینول سیشن ہیلڈ ایٹ الہ آباد آن 29 دسمبر 1930. علامہ اقبال نے ایک پریزیڈینشیل ایڈریس کو اینول سیشن میں پیش کیا. کہاں پہ؟ الہ آباد میں. کب؟ 29 دسمبر 1930. تو یہ آپ کو یاد ہو کہ 1930 کب کہ ڈیٹ یاد ہونی چاہیے اور کس جگہ پہ ہوا. تو یہ انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی 29 دسمبر الہ آباد میں. اس اسپیچ میں انہوں نے یہ سیدھا بولا تھا کہ جو انڈین مسلمان ہیں ٹورڈ دا روڈ آف انڈیپینڈنس, کہ جو مسلمان ہیں وہ اب اس روڈ پہ چل رہے ہیں جو کہ ان کو آزادی تک پہنچائے گا, ان کو آزاد کرے گا. ہی ڈیفائن دا مسلمس آف انڈین ایز اے نیشن. انہوں نے اس اپنی اسپیچ میں بتایا تھا کہ جو انڈین ہے جو مسلمان ہیں انڈین کے, وہ ایک نیشن ہے. اینڈ سجیسٹ کیا تھا دیئر کوڈ ناٹ بی پاسبلٹی آف پیس ان دا کنٹری انلیس دے آر ریکگنائزڈ ایز اے نیشن. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم کنٹری میں سکون نہیں لا سکتے جب تک ہم ایک ایز اے نیشن ہم نہ دیکھیں اپنے آپ کو. سو ایز اے پرماننٹ سولوشن آف ہندو مسلم پرابلمس, علامہ اقبال پرپوز دیٹ دا پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, بلوچستان اینڈ سندھ اینڈ آل دا مسلم میجورٹی ایریا شوڈ بی ڈکلیئرڈ سیلف گورننگ باڈیز ود ان اور آؤٹ سائڈ دا برٹش امپائر. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو ہندو اور مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ کہا تھا کہ نارتھ ایک تو پنجاب, ایک NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جس کو اب ہم KP کے کہتے ہیں, بلوچستان اور سندھ جہاں پہ مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے, ان کی اپنی گورنمنٹ باڈیز ہونی چاہیے. اب آپ ابھی دیکھو یہاں پاکستان میں پنجاب کی الگ پارٹ ہے گورنمنٹ, سندھ کی الگ ہے, KPK کی الگ ہے اور بلوچستان کی الگ ہے. تو یہ بات 1930 میں علامہ اقبال نے پہلے ہی کر دی تھی, تو اس پہ اب ہم نے اپنا عمل کیا تھا جب پاکستان بنا تھا. تو ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو ہم دس واز دا اونلی سولوشن ٹو کمیونل پرابلم ان دا ریجن. ان کے مطابق یہی ایک سلوشن ہے کہ ہم مسئلوں سے بچ سکتے ہیں. الگ الگ گورنمنٹ ہوگی تو وہ اپنے صوبوں میں کام کرے گی اور سب مسئلوں کو حل کرے گی. اینڈ اٹ وڈ برنگ پیس ٹو دا سب کانٹیننٹ, اور اسی کی وجہ سے ہم اپنے برصغیر میں سکون لا سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم ہر صوبے میں اس کی اپنی گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور انہوں نے اسپیچ کہاں دی تھی, انہوں نے کب دی تھی, اس میں کیا بات کی تھی, تو یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہے دس ایڈریس ایکسلریٹڈ دا انڈیپینڈنس موومنٹ. اسی ان کی بات پہ ایک آزادی کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی. علامہ محمد اقبال پوئٹری اینڈ ایسے کیپٹ آن ریمائنڈنگ دا مسلم دیٹ دیئر ڈیسٹنی از ناٹ ٹو لیو انڈر سپروین. ان کی جو شاعری ہے, ان کی جو پوئٹری ہے, ان کے جو ایسے ہیں, ان کی جو بکس ہیں, وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان اگر زندہ رہیں گے تو وہ کسی کے انڈر زندہ نہیں رہیں گے, یعنی کہ غلام بن کر زندگی نہیں گزاریں گے. ان کی ایک لائن تھی, یو آر این ایگل, تم ایگل ہو, میک ہز نیسٹ, اپنا گھونسلہ خود بناؤ, ایٹ دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین. یہ ان کی بات یاد رکھنا کہ قائد علامہ اقبال نے کیا بات کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے دیٹ از راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ قائد اعظم نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں پارٹ لے کے اپنے 14 پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا. یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.